حضور غوث پاک سرکار اسی ملک ایران کے جیلان میں تھے، ٹہل رہے تھے، آواز آئی عبد القادر بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ حضور غوث پاک سرکار کہتے ہیں آواز آئی بادلوں سے، اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ یہ دو ڈگر الگ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ عاشق بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو دیکھو کیسا حلیہ اپنا بگاڑ کے رکھا ہے، یہ عاشق ہے، سمجھے آپ؟ محبوب الگ ڈپارٹ ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ دو راستے الگ الگ ہیں، دو راستے الگ الگ ہیں۔ آواز عبد القادر عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ گھر میں آئے، اپنی ماں سے لپٹ گئے، بولے میری ماں آواز آئی ہے عبد القادر کیا بنے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، سوچ لے تو کیا بننا چاہتا ہے، یعنی آرٹ سائڈ سے، سائنس سائڈ سے تو بی ایم ایس بننا کرنا چاہتا ہے، ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے، تو کدھر جانا چاہتا ہے؟ ہاں تو قاری بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے کہ مفتی بننا چاہتا ہے، ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے کہ جج، کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ فیصلہ کر لے، اسی حساب سے تو فارم بھرے گا، کالم بھرے گا، تب تیری تعلیم اسی حساب سے ہوگی۔ کہتے میری ماں میں کیا کروں؟ تو غوث پاک کی امی کہتی بیٹا قریب میں ایک درویش اللہ والا رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، بظاہر اس کے جسم پہ کپڑا تک نہیں ہے، اللہ والا ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر وہاں ایک درویش رہتا ہے، جا کے اس سے ملو، اس سے پوچھو کہ میں کیا بنوں۔ غوث پاک گئے، سلام کیا، بولے او درویش، او بندے خدا، او ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ فرمایا کیا بات ہے شیخ عبد القادر؟ غوث پاک فرماتے میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اس نے کہا آج جائیے، کل آئیے گا تو جواب مل جائے گا۔ غوث پاک کی رات رونے میں گزری، کل میری مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ ہے، میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں۔ صبح ہوئی، جلدی اٹھے، اپنی ماں سے اجازت لی، اسی درویش کے پاس آئے، وہ وہاں نہیں تھا۔ فرمایا کدھر گیا بھائی؟ وہ یہاں پر درویش تھا، وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے معلوم کیا کہا؟ بولے وہ تو رات میں مر گیا۔ فرمایا مر گیا؟ ہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ بولے پھر کہاں دفن کیا؟ معلوم کیا کہا لوگوں نے؟ ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اتنے خاص ہوتے ہیں اللہ کے، کچھ ایسے بندے جنہیں اللہ کے بندے پہچانتے تک نہیں ہیں۔ فرمایا پھر؟ کہا پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم نے اسے وہ کھجوروں کی باغ میں وہاں پہ جنگل کے ایریے میں جا کے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں، چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایک کتاب میں جملہ لکھا ہوا، کتاب میرے گھر پہ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو کتے بھی نوچ کے کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ! یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو امام حسین سے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو بلال حبشی سے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو سلمان فارسی سے۔ کوئی خبیب سے پوچھے، بلال سے سمجھے سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے۔ ہاں میرا امام کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ عشق رسول کی آگ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے کہاں ہے؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے ادھر پھینک دیا۔ غوث پاک آگے بڑھے جلال کے عالم میں، فرمایا او بندے خدا، او عرب کے دوست، او رب کے دوست، سن، مجھ سے کل کہا تھا کہ کل آؤ گے جواب مل جائے گا، رات میں نکل لیے۔ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ تم صداقت کے مجسمے تھے، تم رب کے دوست، تم نے ہم سے کہا کل آؤ گے جواب مل جائے گا، رات میں نکل لیے۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے جواب مل جائے گا، کیا چاہتے ہو؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میں عاشق بنوں کی محبوب۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب کی آؤ بھگت بہت ہوتی ہے، اس کی تعظیم بہت، اس کی خاطر مدارت بہت ہوتی ہے، اس کے ناز بڑے اٹھائے جاتے ہیں، ناز برداری ہوتی ہے، اس کے ناز نخرے بڑے اٹھائے جاتے ہیں، پورا گھرانہ اسی کے پیچھے ٹہلتا ہے۔ اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو پوری دنیا تم سے محبت کرے گی، اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے،
اتنا سنا تو غوث پاک سرکار نے مٹھیاں بند کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سن او مرد خدا، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ جیلان کی زمین سے رخصتی کا وقت ہے، 18 سال عمر ہے غوث پاک کے۔ کتنے؟ اپنی ماں کے گھر کے آنگن کے 60 سال کی عمر میں پیدا ہونے والے سب سے مبارک بہار کا نام عبد القادر، 18 سال کی عمر ہے غوث پاک کی۔ اپنی ماں کے پاس آئے، بولے امی، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں وہاں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، رو کے بولی میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے نانا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا، تو میرا پہلا اکلوتا بیٹا ہے، جا میرے بیٹے سچ بولنا۔ غوث پاک کی امی نے کہا تھا سچ بولنا، جا میرے بیٹے جا۔ پھر رو کے بولی اے میرے بیٹے، تیری اور میری بجسم آخری ملاقات ہے، کون ماں چھوڑے گی اپنے جوان بیٹے کو؟ 18 سال کی عمر کی، ایک گاڑی کمائی تھی مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی، لیکن حضور کے دین کی محبت نے چھوڑ دیا۔ کہتی جا میرے بیٹے جا، تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے